بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اخلاص کا خاص وظیفہ۔ اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو، گھریلو ہو یا کاروباری ہو، دفتری ہو یا زمین کا مسئلہ ہو، یعنی روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کریں تو آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اس وظیفے کے کرنے کی وجہ سے حل ہو جائیں گی۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ سورت بہت سے روحانی، جسمانی اور ذہنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا اکثر درجہ رکھتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھیں اور دونوں رکعت میں 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور نوافل پڑھنے کے بعد سجدے میں گر کر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر سجدے سے اٹھ کر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر دوبارہ سجدے میں گر کر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر سجدے سے اٹھ کر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح 11 سجدے کرنے ہیں اور اسی طرح سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 بار استغفار پڑھ لیں، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اس چیز سے بے خبر ہیں کہ جو ہم نے پیدا کی اس کو ہم رزق نہ پہنچائیں۔ رزق اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کو، جانور کو، پرندوں کو، حتیٰ کہ پتھر کے اندر کیڑا ہے، اللہ پاک اس کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن انسان کی ضروریات صرف رزق نہیں بلکہ بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جو کہ انسان کی ضروریات میں آتی ہیں، اور خواہش تو انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو وہ مجھ سے آ کر کہتا ہے کہ اگر میری تنخواہ 2 لاکھ ہو جائے، وہ 2 لاکھ کا بزنس ہو جائے تو میرے گھر کا نظام بالکل صحیح ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔ میں اسے کہتی ہوں کہ جا اس سے پوچھ جو 2 لاکھ روپے کماتا ہے، کیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے؟ کیا وہ خوش ہے؟ کیا اس کی اور کی چاہت نہیں ہے؟ ایسے ہی 2 لاکھ روپے جو مہینے کا کماتا ہے وہ اور کی طلب میں ہوتا ہے۔ اگر 3 لاکھ روپے ہو جائیں تو میرے گھر کا نظام بالکل صحیح ہو جائے، ہر چیز سب ٹھیک ہو جائے۔ تو میرا جواب پھر اس کو یہی ہوتا ہے کہ جاؤ اس سے پوچھو جو 3 لاکھ روپے کماتا ہے، آیا کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان کا کاروبار جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی خواہش اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کے اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے سروں پر خود بوجھ ڈالتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہے ایمان والو، فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ فضول خرچی مت کیا کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی فضول خرچی نہیں کرتے، حالانکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان رہ سکتا ہے، لیکن انسان بھی وہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ بھی حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ انسان دولت کے بغیر، بے شمار دولت کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن 2 وقت کی روٹی اگر اس کو نہ مہیا ہو تو وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ جینے کے لیے دولت نہیں، 2 وقت کی روٹی کی ضرورت ہے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی ملے، پانی ملے اور وہ زندہ رہے، پہننے کے لیے کپڑے ملیں، رزق حلال ہو، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے کسی کا رزق تنگ کر دیا ہے اور کسی کو بے حساب دے دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رزق طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہارا مالک ہوں، مجھ سے مانگا کرو، میں مانگنے سے تم لوگوں کو دیتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں، اور انسان سے مانگتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ انسان اللہ سے مانگے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے رزق دروازے توڑ کر داخل ہوتا ہے اور نسلوں سے آ کر رہی غربت، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے قرض لینے والا کوئی لوگوں کو قرض دینے والا شروع کر دیتا ہے، مالی معاشی تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں ہاتھ ڈالے گا کامیابی اور کامرانی قدم چومے گی۔ ایسے احباب جو مدتوں سے پریشان، تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک بار اس عمل کو انجام دیں۔ تنگ دستی کی جگہ وسعت، برکت، کشادگی لے کر عیش و عشرت سے مزین ہو جائے گی۔ ترکیب عمل نوٹ فرما لیجئے۔
اول و آخر استغفار 99 بار اور درود پاک 99 بار، پھر سورہ واقعہ، پھر سورہ مزمل بعد از نماز عشاء پڑھیں اور متواتر 41 یوم انجام دیں۔ چند دن میں خوشحالی آئے گی۔ اس عمل کو تمام احباب کو اجازت عام ہے۔ عمل سے قبل 2 رکعت نماز حاجت ادا کر کے 222 روپے صدقہ کسی غریب کو دے کر عمل شروع کریں۔ اللہ کی فضل و کرم سے غنی ہو جائیں گے۔ ایک مزدور نے نافرمان نبوی کے تحت اس عمل کو انجام دیا تو مختصر عرصے میں کروڑ پتی بن گیا۔ جب اس سے اس بات کا راز پوچھا گیا تو اس نے اس عمل کو نبوی کا ذکر کیا اور لوگوں کو تعلیم دی۔ اللہ کے فضل سب سارے غم دور ہو جائیں گے اور آپ غنی بن جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ تھا، جو کہ رزق کے بارے میں تھا، قرآن مجید سے تھا، اور یہ چھوٹی سی سورہ کا وظیفہ ہے۔ رزق میں فراوانی اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔